نیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات بار دیگر بآواز بلند تر صلوات اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات بآواز بلند پڑھ دیں وصلاۃ وسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون صلوات بآواز بلند پڑھ دیں ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات دعا کو خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ مقدس مجلس اعظام میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اپنی برادران نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد وآل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ حق کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ جانے وہ حق کتنا باکمال ہوگا کہ خالق بھی اس حق کا تذکرہ کر رہا ہے ہائے ہائے اللہ جانے اللہ جسے حق کہے وہ کتنا بڑا حق ہوگا یا میں جملہ پلٹ کے کہتا ہوں وہ کتنا بڑا حق ہوگا جسے خود حق نے حق کہا ہائے ہائے آپ سلامت رہے اللہ بھی تو حق ہے نا اللہ کی ذات پر حق ہے تو پھر ایک جملہ کہتا ہوں حق ہونا اور ہے حق پر ہونا اور ہے آپ سلامت رہے آپ نے اس وقت اتنی سبحان اللہ کر دی میرے لیے 1.25 لاکھ نہیں اس سے بھی زیادہ ہے حق ہونا اور ہے حق پر ہونا اور ہے ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم حق پر ہے حق نہیں ہے آئے ہے حق وہ ہوگا جسے اللہ حق کہے گا آپ سلامت رہے آپ میں سارے حق پر ہیں ہم حق کے ماننے والے ہیں ہم حق کے پیروکار ہیں کوئی تو حق ہے نا وارث قرآن سے پوچھا گیا ہم سارے حق پر ہیں تو یہ حق کون ہے میرے چھٹے امام کہتے ہیں مفضل حق ہی میرا دادا علی ابن ابی طالب ہے آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے حیداری تو میں نے اس لیے چلے جملہ کہتے ہیں آپ سے سبحان اللہ کی تسبیح کرواتے ہیں پھر آیت کا ترجمہ کرتے ہیں پہلے حمد و ثنا کر لینا اللہ کی کائنات اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے تو ہمارا بھی حق ہے کہ رات کے اس پہر ہائے رات کے 12 بجے ہم بھی اللہ کی حمد و ثنا کریں جسے حمد سمجھ آئے نا وہ سبحان اللہ میں کنجوسی نہ کرے حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا پھر سنو حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا کس اللہ کا اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا عطا ہمیں کر دیا ہے آئے ہیں آپ سلامت رہے ہمیں بنایا عبادت کے لیے علی بنایا اپنی پہچان کے لیے
آپ سلامت رہے. بھئی ہمیں بنایا ہے، آپ کی زندگی ہو، ہمیں بنایا عبادت کے لیے، 14 کو بنایا اپنی پہچان کے لیے. یار مسئلہ تو حل ہو گیا. ہم عبادت کے لیے بنے، یہ اس کی پہچان کے لیے بنے. جب مقصد تخلیق ہی ایک نہیں، دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ آئے ماننا پڑے گا ہم اور ہیں 14. میں جملہ پلٹ کے کہوں، ہم عبادت کرنے والے ہیں، 14 عبادت سکھانے والے ہیں. اور مسئلہ تو قرآن میں موجود ہے. آپ کی اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. پڑھو قرآن. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کہتا ہے میں نے جن اور انسانوں کو خلق کیا عبادت کے لیے. رات کے 12 بجے کیا کرنے آئے؟ مسئلہ آپ نے خود ہی حل کر دیا. قرآن نے آپ کی تخلیق کا مقصد بتایا عبادت. آپ اس وقت کرنے بھی عبادت آئے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. تو عارف والے والوں کی اپنی مرضی، گھنٹوں لگا کے عبادت کرو یا علی کہہ کر عبادت. ہائے ہائے، علی کا نام ثواب نہیں، اور ثواب اللہ میں نے سنتا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے، جیڑا میں نے جانتا ہے نا وہ ثواب اللہ میں نے سننا آندا ہی نہیں. علی کا ذکر عبادت، خالی عبادت نہیں. عرف والے میں ایک نئی فکر دینے لگا، علی کا ذکر عین عبادت ہے. چلو میں آپ کو عین آپ کے نا پاکستانی نوٹوں سے سمجھاتا ہوں. آپ 10 روپے والا نوٹ نکالو، اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے رزق حلال. ہوئے 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 ہوئے، بندہ عین نہ سمجھے مرتضی کچھ نہیں کر سکتا. لکھا کیا ہوا ہے؟ رزق حلال. عین عبادت ہے. عین وہ شرط ہے جس کے بغیر رزق حلال ہی نہیں ہوتا ہے. آیا ہے عین وہ شرط ہے جس کے بغیر رزق حلال نہیں ہوتا. مصطفیٰ کہتے علی کا ذکر عین عبادت ہے. عین وہ شرط ہے جس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی. پوچھا گیا وہ عین کیا ہے؟ کہا عین ہی علی کی ولایت ہے. ہائے ہائے، آپ سلامت رہے. عین ہی علی کی ولایت ہے. اللہ کہتا وہ عبادت منہ پہ مار دوں گا جن عبادتوں میں علی نہیں ہوگا. آپ سلامت رہے، سلامت رہے. تو پھر علی کا ذکر کون سی عبادت ہے؟ خالی عبادت نہیں، عین عبادت ہے. ہائے ہائے ہائے، رزق حلال. بندے دے متھے تے ایڈا محراب ہوئے، بہنوں بیٹیوں کا حق کھا جائے. خدا رزق حلال نہیں ہے. جتنا مرضی نمازی ہوئے، یتیموں کا مال کھا جائے، اس کا رزق حلال نہیں ہے. عین کا ہونا ضروری ہے، عین شرط ہے. تو پھر آسان ہو گیا نا بات. کائنات میں ہر شے کی کوئی نہ کوئی تو عین ہوگی نا. ہائے ہائے، بس آباد رہیں، شاد رہے. جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں اللہ حق کا تذکرہ کر رہا ہے. آج میں نے قرآن سے جتنی بھی پڑھنی ہے آیات پڑھ کے آپ کو حق دکھانا ہے کہ وہ حق کون ہے. اللہ کہہ رہا ہے حتی جاء الحق وظہر امر اللہ. اللہ کہتا ہے حق آیا، میرا امر ظاہر ہو گیا. اللہ کا امر ظاہر ہوا ہے حق کے آنے سے. بس آپ نے ذہن میں رکھنا کہ وہ حق کون ہے. حق میرا مولا علی ہے. قرآن کہتا ہے حق آیا، اللہ کا امر ظاہر ہو گیا. جب تک حق نہیں آیا تھا اللہ کا امر ظاہر ہی نہیں ہوا تھا. ہم پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا اللہ کا امر کیا ہے. جب امر سمجھ آ گیا پھر پتا چلے گا کہ علی کے آنے سے ظاہر کیا ہو رہا ہے. آئے ہے قرآن تو بتا اللہ کا امر کیا ہے. شیعہ سنی سارے سنو سورہ یاسین. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے جب وہ کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے.
ہائے ہائے اللہ نے چاہا کہ میں کائنات بناؤں، کن کہہ کے اس نے کائنات بنا دی۔ کن کہہ کے کائنات بنانا اللہ کا امر ہے، اور امر ظاہر ہی تب ہوا جب حق آیا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، دیکھیں ایک دفعہ سارے کہیں کن۔ کن کہنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے، دہن کا ہونا ضروری ہے، جسم کا ہونا ضروری ہے۔ جتنے شیعہ بیٹھے ہو بتاؤ اللہ جسم رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا نا۔ جب اللہ جسم رکھتا نہیں پھر کن کہے گا کون؟ آئے ہائے، کن کے بغیر کائنات خلق نہیں ہوتی، اور کن کہے کہ کائنات بنانا اللہ کا امر ہے، اور امر ظاہر ہوا جب حق آیا۔ اس لیے تو علی فرماتے ہیں واللہ انا امرن بین الکاف بنو، علی فرماتے ہیں عزت خدا کی قسم کن کے درمیان جو امر ہے وہ میں علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، آپ سلامت رہے۔ حیدری، آپ سلامت رہے۔ علی فرماتے ہیں وہ امر میں ہوں، تو پھر مسئلہ تو حل ہو گیا۔ کائنات کن سے بنی، کن کہنے والا علی ہے، تو پھر ارادہ وہ کرے گا، کن میرا مولا علی کہے گا۔ ہائے ہائے، یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حق آیا میرا امر ظاہر ہو گیا ہے۔ تو پھر حق تو علی ہے، علی کے آنے سے اللہ کا امر ظاہر ہو رہا ہے۔ چلو یہ آیت اچھی نہیں لگی، میں اور سناتا ہوں۔ حتی جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا۔ قرآن کہتا حق آیا باطل مٹ گیا ہے، بھاگ گیا، مٹ گیا، نابود ہو گیا۔ روایت نہیں عرب والو شمس آباد والو، قرآن کی آیت ہے حق آیا باطل مٹ گیا، اور باطل تھا ہی مٹنے کے لیے، حق کے آنے سے باطل مٹتا ہے۔ حق علی ہے، قرآن کہتا علی آئے باطل مٹتا ہے، نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ آئے ہے جو جب جہاں جس وقت علی کے مقابلے میں آیا، کل بھی باطل تھا آج بھی باطل ہے۔ آپ سلامت رہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائے ہائے جو علی کے مقابلے میں آیا، ہائے وہ کل بھی باطل تھا۔ یار قرآن کہہ رہا حق آیا باطل مٹ گیا، اور باطل تھا ہی مٹنے کے لیے۔ چلو روایت نہیں پڑھتا، ایک دفعہ بتا دو۔ چلو یہ بھی فرمان سنو، سرکار فرماتے ہیں جو بندہ ایسا، جو بندہ ایک مرتبہ، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو بندہ ایک دفعہ صدق کے دل سے یا علی کہے، اسے 16,000 ان قرآنوں کا سلام ملتا ہے جو میں جعفر صادق نے خود پڑھے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور بندے کے پڑھے ہوئے نہیں، میرے امام کے پڑھے ہوئے 16,000 قرآنوں کا ثواب ملتا ہے۔ مل کے حیدری، آپ سلامت رہے۔ تو پھر یا علی ڈھلا نہیں کہنا چاہیے نا، مل کے حیدری۔ چلو حیدری صاحب نعرہ لائے، میں تمہیں ایک اور گل دستا ہوں۔ علی نہ دولت نہ لبدا جے، علی نہ بدماشی نہ لبدا جے، علی نہ مربع نہ لبدا جے، نہ علی برٹش ہو نہ لبدا جے، علی ملتا ہی ظرفوں کی طہارت سے ہے۔ آئے ہے، اور جس کا جتنا ظرف پاک ہوگا اسے اتنا علی عطا ہوگا۔ جس کو اپنے ظرف کو پاس کرو، یہ نفس پاک کرو۔ 3 چیزوں کا نام حضرت انسان ہے۔ جیڑا بندہ کہنا نا کہ میں مرتضیٰ نو داد نہیں دینی، اپنے ہمسائے نو آکھے میرا ہاتھ پھڑ لے، جب مولا میں توفیق دیتی تو میں ہاتھ چھڑوا لاگا۔ 3 چیزوں کا نام حضرت انسان ہے، جسم، روح، نفس۔ یہ 3 چیزوں کا نام آپ اور میں انسان ہے۔ ایک جسم ہے، ایک روح ہے، ایک نفس ہے۔ حق کے آنے سے کیا ظاہر ہوا تھا؟ امر۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، میرے حبیب کہہ دو الروح من امر ربی، یہ روح بھی میرا امر ہے۔ ہائے ہائے، یار غور نہیں فرما رہے، روح اللہ کا امر ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے روح اللہ کا امر ہے۔ دسو سارے بندے جنہیں بیٹھے ہو کدی روح کھیجے؟
بندہ غصے جاوے نا میں تیری روح کٹ لاں گا، کہنا ہے نا تو کدی روح ویکھی جے نہیں نا، کیونکہ روح نظر ہی نہیں آتی، روح اللہ کا امر ہے، امر نظر نہ آئے تعجب نہیں ہے، امام زمانہ علیہ الامر ہے، اگر علیہ الامر نظر نہ آئے پھر تعجب کیسا ہے؟ دور فرما رہے ہیں نا، روح اللہ کا امر ہے۔ اب تین چیزوں کا نام انسان ہے، تگڑے ہو کے سننا تو بڑی پیاری گل ہے، جسم، روح، نفس، یہ تین چیزیں نفس مکلف ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماتم سارا کو کنے کرنا ہے؟ نفس نے۔ وہ جسم صرف رکھتا بنانا ہے، جسم صرف رکھتے بناتا ہے، یہ رکھتے بنانے کا اجر ہے، اسی جسم کو اٹھایا جائے گا۔ بیچارہ نکاح روزہ نفس رکھتا ہے، اور جڑا بندہ شریف ہوئے تسی کہنے جو بڑا شریف النفس ہے، تے جڑا پیڑا ہوئے تسی کہنے جو بڑا خبیث النفس ہے، ہائے 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 کہتے ہو نا، کیونکہ مکلف نفس ہے۔ موت کس کے لیے؟ نفس کے لیے، تو سارا کچھ نفس نے کرنا ہے، جسم تو بیچارہ رکھتے بناتا ہے۔ اب ان تین چیزوں کو پاک کرو گے پھر عبادت ہوگی۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، سورہ جمعہ پڑھو، سورہ جمعہ دے نہیں چیک کر لینا مولوی پڑھدا کہ نہیں پڑھدا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہتے ہم نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا کیوں؟ اس لیے بھیجا تاکہ تمہارا تزکیہ نفس کر دے۔ بسم اللہ شاہ آئے سلامت رکھیں شاہ جی، آپ کی زندگی ہو، اجازت ہے شاہ جی پڑھ لیں تھوڑا سا، آپ سلامت رہیں۔ اچھا، سرکار دو عالم آئے کس لیے؟ تزکیہ نفس کرنے کے لیے۔ ہن تگڑے ہو کے سننا، رسول آئے تزکیہ نفس کرنے کے لیے، یہ تین چیزیں پاک ہوں گی پھر عبادت ہوگی، جسم، روح، نفس، پھر عبادت ہوگی۔ بندہ کافر ہوئے، شاہ جی پیر جی نو ہاتھ لاؤ، بندہ نجس ہوندہ کہ نہیں ہوندہ؟ ہوندہ نا، کافر ہے۔ اگر وہی کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تو پھر جبیاں پاؤ، پھر کوئی ٹینشن نہیں نا۔ یعنی جسم پاک کیسے ہوا؟ کیسے؟ ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری گل کرنے لگا جے، جسم پاک کرنے کے لیے کہا لا الہ الا اللہ، جسم پاک ہو گیا۔ اب روح کو پاک کرنے کے لیے کہا محمد رسول اللہ، روح پاک ہو گئی۔ شاہ جی نمازیں پڑھنی ہے نفس نے، روزے رکھنے ہیں نفس نے، حج کرنا ہے نفس نے، اب نفس کو پاک کرنے کے لیے کہنا پڑے گا علی اللہ۔ ہائے ہائے، وہ جس بندے نے علی ولی اللہ نہ پڑھا، اقرار ولایت علی نہیں کیا، اس کا نفس پاک نہیں، نمازیں کیسے ہے؟ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے۔ آپ سلامت رہے۔ تو پھر حق کون ہے؟ ایک دفعہ پھر دسو حق کون ہے؟ آیتہ پڑھا گا، روایتہ نہیں پڑھا گا۔ حق کون؟ میرا مولا حق علی ہے نا، تو اڈی زندگی ہوئے۔ قرآن کہتا ہے جاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ کہتا ہے آتی ہے موت حق کے ساتھ۔ روایت نہیں پڑھی، قرآن دی آیت، آتی ہے موت کس کے ساتھ؟ موت کے ساتھ کوئی حق آتا ہے، اور مرد وقت کوئی حق آندہ جے۔ چلو یہ بتاؤ، جب آپ میں سے ہم میں سے کوئی مرنے لگے، ہمارا عقیدہ ہے سرحانے کون آتا ہے؟ مولا علی۔ تو ایڈے چپ کر کے بیٹھے ہو، میں تو اڈا عقیدہ قرآن جو پہ دستا جے۔ ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ مرد وقت سرحانے علی آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جاءت سکرۃ الموت بالحق، آتی ہے موت حق کے ساتھ۔ آیا ہے حق علی ہے، ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، موت کے ساتھ علی آتے ہیں۔ تو آڑی زندگی ہوئے حیدری، موت کے بعد کون آتا ہے؟ میرا مولا۔ سرحانے کون آتا ہے؟ مولا علی۔ چلو میں آسان کر دینا، موت مؤنث ہے، حق مذکر ہے، یہ موت آتی ہے یا آتا ہے؟ تو آدھی زندگی ہوئے آتی ہے، تو آتی شاہ جی کدے ہستے استعمال ہوندہ ہے؟ مؤنث کے لیے۔ موت مؤنث ہے، حق مذکر ہے۔ مؤنث
عورت کے لیے، مذکر مرد کے لیے، وہ جو موت کے ساتھ حق آتا ہے وہ مرد بھی ہے۔ ہائے ہائے جنہوں ہم تکل سمجھ نہیں آئی وہ علم علیہ پاسے میں ہے، اس لیے تو مصطفیٰ نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ شاہ جی انہوں بھائی اور ہے کہ نہیں؟ مل کے شابہ حیدری علم اسے دوں گا جو، یار میں جو تھے ہے نہیں سا، سارے میری مدد فرماؤ۔ علم ملیا کنوں؟ مولا علی نو۔ شاہ جی مولا علی کو ملا، ساروں کا عقیدہ علم مولا علی کو ملا۔ میں اپنی گل نہیں کردا، میں تہاڈی گل پہ کردا۔ تو ساتھ کیا کہ علم ملا میرے مولا علی کو۔ شاہ جی جب علم ملا نا میرے مولا علی کو، ایک بندہ اٹھیا محفل رسول ہے جہاں نام میں یاد نہیں، اٹھ کے کہتا یا رسول اللہ ہائے ہائے بل دی بجانا نہیں، مطلب سمجھو بل دی بجانا بھول گئے نے، ہائے ہائے او میں ویکسینہ زیادہ لوائی ہیں جی۔ یار دیکھنا لندن سانو بوسٹر لائیاں نے نا انہوں نے، میں نیوزی لینڈ تے آسٹریلیا گیا انہوں نے چوتھی بھی لاتی جے، ہائے ہائے تے ہن چار فائزر لگیاں نے، سائیڈ ایفیکٹ تے ہوئے گا نا۔ وہ جڑا بندہ اٹھیا سی نا اس دا نام انہوں بھول گیا، لیکن میں اشارے دساں گا، اٹھ کے کہتا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا کہ مرد فقط علی ہے، علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں۔ آگے شیخی مار کے بعد ہی کہتا ہے میری 3 بیویاں ہیں، میرے 13 بچے ہیں، میں پھر بھی مرد نہیں۔ مصطفیٰ کا جب بیٹھ تیری ماں تیرے قوم میں ماتم کر، یاد رکھو صحابہ ان الفتح کل الفتح من قالا فی قلبہ بلا یدولی ابن ابی طالب۔ مصطفیٰ کا جب مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ ہائے ہائے مرد وہی ہے جس کے دل میں علی کی، ہائے ہائے سلامت رہے، اور جس کے دل میں علی کی ولایت ہے ایسا وہ مرد ہے۔ آگے مصطفیٰ فرماتے ہیں من قولا فی قلبہ بغض علی ابن ابی طالب کل امرأۃ لحیہ، جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہی تو داڑھی والی عورت ہے۔ حیدری اب سلامت رہے۔ چلو میں اس جملے تے دیکھنا کون سبحان اللہ کردا، پھر تانوں 4-5 آیتاں ہور سنا دیا۔ ہائے ہائے دیکھو میں تے بندے نو آیتاں تے بھی بور نہیں ہون دینا۔ ہائے ہائے ایسے نا مر جانا موت ہے، اب سلامت رہے۔ اس جملے کو ذرا غور سے سننا ہے، مر جانا موت ہے، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے، اور مر کے بھی نہ مرنا شہادت ہے۔ مر کے بھی نہ مرنا شہادت ہے۔ ہمارا کوئی مر جائے مرد ہے لما تعالی حب آل محمد ماتا وہ کیے شہید، پکی گل ہے۔ مر کے بھی نہ مرنا کیا ہے؟ تے بغیر مقصد مر جانا ہلاکت۔ لو جی اس جملے نو سمجھنا جی، بابا جی دعا دینی جی سارے سادات مومنین ماتمیہ دعا دینی ہے۔ ایک جملے نو میں 3 دفعہ آکھنا جی، تے تسی دیکھنا ہے کسی دا ہاتھ تھلے تے نہیں رہ گیا، تاکہ میں مولا کو دعا منگا توفیق دیو تاکہ گل چنگی کریے۔ بہتی دات ہے بغیر مقصد کے، یہ سارا مولا سنے، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے۔ سینٹر والا محلہ بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے، یہ والا محلہ بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے۔ جب بغیر مقصد کے مر جانا ہے تھا ہلاکت ہے، اب پتہ چلا کسی نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، پتہ چلا جس کے پاس علی نہیں وہ کل بھی ہلاک تھا۔ ہے وہ کل بھی ہلاک تھا۔ آپ سلامت رہے۔ کوئی غور فرمایا کہ نہیں؟ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، حیدری۔ غور فرما رہے ہیں، میں تو قرآن کی آیتوں کا اب سہارا لے رہا ہوں۔ آتی ہے موت حق کے ساتھ، قرآن کہتا ہے حق آیا اللہ کا امر ظاہر ہو گیا، حق آیا باطل مٹ گیا۔ اور دسو حق کون ہے؟
میرا مولا علی لو جی میں بڑی جلدی کرن لگا جے تانوں صرف اور صرف 5 آیتاں سناواں گا زیادہ نہیں اور رات دے اس ٹائم تسی 2 بھی سن لو تو بڑی ہیں بور نہیں میں ہون دیندا جڑا بندہ کہندا نا کہ میں داد نہیں دے سکدا وہ ستا بھی ہوئے گا تو اٹھ کے داد دے گا انہوں خواب وچ بھی علی نظر آن گے انشاءاللہ اللہ نے قرآن میں 4 واضح حق بیان کیے ہیں ویسے تو 163 حق دسے نے لیکن 4 واضح وہ ہوتے ہیں جو ظاہر ہوں بے شک یا سبحان اللہ کہنا سب سے پہلا حق اللہ حق ہے کہ نہیں بے شک تہاڈی زندگی ہوئے اللہ حق دوسرا حق رسول بے شک تیسرا حق قرآن چوتھا حق دین یہ میں بعد چو دساں گا ہائے ہائے یہ تو تانوں میں گھیر کے لے آنا ہے پھر دساں گا علی کی ہو جا حق ہے ہائے ہائے یہ بندے چپ کر کے بیٹھ گئے تو میں مولا کو خیرات ہی نہیں منگی پیروں کہتے سب میں دیکھو انشاءاللہ بندے اٹھ کے بولیں گے اللہ حق رسول حق قرآن حق دین حق سب سے پہلا حق کون اللہ قرآن بتا اللہ حق ہے سورہ لقمان 22 نمبر آیت نمبر بھی دس رہا ذالکا بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ سوائے اس کے نہیں اللہ کہتا میں حق ہوں پہلا حق تساں ویکھنا تسی ادھر 4-5 حق قرآن دی آیتاں تو گن لو پھر تسی اٹھ کے داد دینی پہلا حق اللہ دوسرا حق رسول اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اے محمد ہم نے تمہیں بھیجا حق کے ساتھ بشیر بنا کے نذیر بنا کے ہائے 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 رسول کس کے ساتھ آئے ہیں ذہن چ رکھو حق کون ہے ہائے ہائے ٹھیک ہو گیا اللہ حق قرآن کی آیت رسول حق قرآن کی آیت تیسرا حق کیا ہے خود قرآن تو بتا تیری کوئی فضیلت ہے جب میں نے قرآن کھولا سورہ انفال پکاری وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ اللہ کہتا ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہائے ہائے اور وہ آیا بھی حق کے ساتھ نہیں یار روایت نہیں پڑھی قرآن دی آیت پڑھی ہے اللہ کہتا میں نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور وہ آیا بھی حق کے ساتھ حق مولا علی ہے نا تو پھر حق کس کے ساتھ ہے قرآن کے ساتھ ابھی تک سمجھ نہیں آئی اور اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اس لیے تو 16 رجب والے دن محمد کے ہاتھوں پہ ابھی قرآن والے پہ قرآن آیا نہیں تھا آئے آئے علی نے پہلے سورہ مومنون کی آیات پڑھ کے کائنات کو بتا دیا علی اکیلا نہیں آیا قرآن آئے آئے اور ابھی قرآن والے پہ قرآن اترا نہیں علی نے پڑھا کہ نہیں پڑھا یار پھر سبحان اللہ تو پڑھ دی ہے نا آئے آئے چوتھا قرآن کیا ہے دین تو آپ کو مولا زندگی عطا فرمائے دین سرکار محمد مصطفیٰ کو بھیجنے کا مقصد بیان کرتے کرتے کہتا ہے کیوں بھیجا اس لیے لِيُظْهِرَ دِينَ الْحَقِّ کہ محمد مصطفیٰ ہم نے تجھے بھیجا اس لیے تاکہ تو دین حق کو ظاہر کر سکے تمہاری زندگی ہوئے دین حق کو ظاہر کر سکے 5ویں آیت سنو بس راضی رہنا اس سے زیادہ لمحہ نہیں میں کروں گا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے خلق السماوات والارض بالحق اللہ کہتا میں نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ خلق کیا ان تو آڑے ذہن چاہ گیا کہ حق کون ہے ہاں جی آسان ہو گیا گن دے جانا اللہ حق رسول حق قرآن حق دین حق زمین حق آسمان حق کدی مردہ دفنایا جے کدی قبرستان گئے ہو یا رستے جی واپس آ جاندے ہو ہے نا وہ دے موٹے چھوٹے لاندے ہو نا اسما افہم یا فلاں بن فلاں وہاں ایک جملہ کہتے ہو ان الموت حق ہائے ہائے آپ نے غور نہیں فرمایا
آپ کی زندگی صراط حق و میزان حق و نشور حق و سوال منکر و نکیر حق. تسی مولا ہلا کے کہتے ہو موت بھی حق ہے، حیات بھی حق ہے، صراط بھی حق ہے، میزان بھی حق ہے، نشور بھی حق ہے، منکر بھی حق ہے، نکیر بھی. لو جی ہن حق گنو تے اگلے جملے تے بندہ شیعہ ہوئے تے ہاتھ تھلے رکھ کے بکھاوے. مولا دی میرے تے عنایت ہی پڑی جے. اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، دین حق، موت حق، حیات حق، صراط حق، میزان حق، نشور حق، منکر حق، نکیر حق، زمین حق، آسمان حق. یہ 14 حق بتانے کے بعد پھر مصطفیٰ نے کہا الحق مالی علی ونوال حق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ. اوہ اوہ ہاں بولو تو صحیح آ رہے. اتنی پیاری بات میں بھی مجھے چپ کر گئے ہیں. ہائے ہائے. آپ نے غور فرمایا تو پھر حق کس کے ساتھ ہے؟ میں بندے شاہ جی میں جان نہیں دینے آج بندے. میں لکھنؤ 4 گھنٹے پڑھ سکنا ہے تو میرا اپنا شہر ہے اپنا ملک ہے سکا. ہائے ہائے یہ میرے اپنے سادات مومنین بیٹھے نے بندے میں جان دینے کوئی نہیں تے گل سمجھا کے جانے. حق کس کے ساتھ ہے؟ سوچ لو پہلے. حدیث ہے حق علی کے ساتھ ہے. میں نے پہلا حق کیا بتایا تھا؟ اللہ، دوسرا رسول، قرآن، دین، زمین، آسمان. آیتہ سنائیاں سنا. حق علی کے ساتھ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ذالک بأن اللہ هو الحق. اللہ کہتا میں بھی حق ہوں. تو جب اللہ حق ہے تو پھر آج کے بعد یہ نہ کہنا علی کہاں ہے. جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں علی ہے. جہاں جہاں رسول ہے وہاں وہاں علی ہے. جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہے. جہاں جہاں دین ہے وہاں وہاں. تھوڑی زندگی ہوئے گا سارے بولو حیدری. جہاں آسمان ہائے ہائے. دیکھو میں تو انہوں گلہ دستا پہ جنہا قرآن دے مطابق میں پڑھیاں نے. ہن گن لو جہاں علی ہوں گے وہاں اللہ ہوگا. سارے ہوں گے. حق ہے نا. لو جی ہم تگڑے ہو جاؤ. ایک جملہ دسو تے میں اگلا حدیث دا جملہ پڑھا. اللہ حق علی کے ساتھ. تو کہنا میں پوچھنا کی دے نال تو کہنا علی دے نال. پتہ کیوں؟ ایک دفعہ یا علی کہنا 16,000 ان قرآنوں کا ثواب ہے جو میرے چھٹے امام نے پڑھے ہو. ہوئے 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 ہوئے. پی ڈی ایف بابا جی نے بھیجنا گا پورے علاقے میں بھیجنا. انشاءاللہ پی ڈی ایف آپ کو بھیجوں گا. اللہ حق علی کے ساتھ، رسول حق، قرآن حق، دین حق، زمین حق، صراط حق، میزان حق. یہ سارے حق علی کے ساتھ ہیں. یہ سارے حق گنوانے کے بعد پھر مصطفیٰ نے کہا اللہم عادل الحق. اے سماتار علی پالنے والے حق کو ادھر پھیر جہاں علی پھر جائے. حق کو ادھر پھیر جہاں. شاہ جی یہ تو نہیں کہا علی کو ادھر پھیر جہاں حق پھر جائے. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا. حق کو ادھر پھیر جہاں علی. تو ہن گنو اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، دین حق، زمین حق، آسمان حق، صراط حق، میزان حق. تو پھر جہاں علی ہوں گے وہاں اللہ بھی ہوگا، وہاں رسول بھی ہوگا، وہاں قرآن بھی ہوگا، وہاں دین بھی ہوگا، وہاں صراط بھی ہے، میزان بھی ہے. جہاں علی ہوں گے وہاں سارے ہوں گے. ہن چنگا لگے تے بسم اللہ، نہ لگے تے اگلی دفعہ بلانا ہی نہ. تو پھر آج کے بعد عرب والے کے عظیم سادات و مومنین اپنی نمازوں میں علی سوچ سمجھ کے نکالنا. علی گیا، اللہ بھی گیا، رسول بھی گیا، قرآن بھی گیا، دین بھی گیا. اور جس کا دین جلا جائے اس میں کل بھی لعنت تھی آج بھی لعنت ہے.
مل گئے حیدری آپ سلام خیریت اور غور فرمایا دے کہ نہیں اچھا انہیاں آیتہ حدیثہ سن کے بھی جڑا بندہ ہون سوچے نا کہ علی کتھے آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہائے ہائے حق کو ادھر پھیر دے جہاں تو پھر جن نمازوں میں علی ہوں گے وہاں اللہ بھی ہوگا رسول بھی ہوگا قرآن بھی ہوگا دین بھی ہوگا اور جہاں علی نہیں وہ نمازیں منہ پہ ماری ہائے ہائے لو جی میں نے تواڈے کول پڑھ دے ہوئے تقریباً 40 منٹ 35 تو 40 منٹ ہونے لگے جے ان نہیں ہو گئے راضی ہونا ہے صاحب پڑھ جانے بابا اچھا نہیں میں جان نہیں لگا خدا دا نا جے میں کہڑا کتنے چلے آئے لیکن 40 35 40 33 منٹ ہوئے لو جی پکا بھائی نے ٹائم نوٹ کی تھا 33 منٹ میں تقریباً 40 کیا ہے ہائے 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 مولوی چلا کے بڑے ہوندے نے ہائے ہائے 30 تو بعد 40 دا فگر شروع ہو جاتا ہے ہائے ہائے میں ساستے تقریباً 40 کہا ہے ایسے ہی نا میں فکس 40 نہیں کیا سی تقریباً 40 چلو جی 33 منٹ ہو گئے 33 منٹاں مینوں کسی بندے کو شاہ جی پوچھن دی لوڑ نہیں کہ کیڑا بندہ مرتضیٰ دیا گلہ تو راضی بیٹھے ہے کہ کیڑا ناراض بیٹھے ہے تسی کہو گے حافظ تصدق دا پتر جادوگر ہے نہیں میرے پاس فرمان محمد مصطفیٰ ہے سرکار فرماتے ہیں علی کی فضیلت پڑھی جائے نفس کیفیت بناتا ہے چہرہ آئینہ بن کے دکھا دیتا ہے چہرے پہ لکھا ہے کون راضی ہے کون ناراض ہے جو میری باتیں سن کے پیروں مسکرا رہے انہوں پوچھن دی لوڑ نہیں نفس کیفیت بنا رہا ہے چہرہ آئینہ بن کے دکھا رہا ہے تے حیدری صاحب جڑا میرے سے کچی جی بٹ کے بیٹھے ہیں انہوں بھی پوچھن دی لوڑ نہیں نا نفس کیفیت بناتا ہے چہرہ آئینہ بن کے دکھاتا ہے آؤ قرآن سے پوچھ اللہ قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ ہو من المومنین کہ میں مومنین سے راضی ہو گیا پالنے والے راضی ہونا کیفیت ہے ناراض ہونا کیفیت ہے شیعوں کا عقیدہ ہے تو کیفیت رکھنا نہیں پتہ کیسے چلے اللہ راضی ہے یا ناراض تو مرتضی جاہل نہ بس چہرے سے پتہ چلتا ہے اس لیے علی کو وجہ اللہ بنایا ہائے ہائے علی کو وجہ اللہ بنایا اس لیے علی کا چہرہ دیکھ لو علی راضی ہائے ہائے تھوڑا بولے ہو سارے ہائے ہائے علی راضی اللہ راضی علی ناراض یار پھر ایک دفعہ کو بڑا پیارا جملہ علی راضی علی ناراض اللہ ناراض تو پھر جب علی کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا ہے جتنے مرضی پل لے آؤ ہم رضی اللہ کہیں گے اسی کو جس سے علی راضی ہے جس سے بطول راضی ہے جس سے حسن راضی ہے جس سے حسین راضی ہے مسئلہ حل ہویا کہ نہیں ہائے ہائے تو پھر وجہ اللہ کے معنی کیا ہے بھائی کوئی گل کرنی زیادہ لمبی چوڑی نہیں اللہ سوچ لو کس کا چہرہ اللہ کا چہرہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَعَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کا مشرق بھی اللہ کے ہے مغرب بھی اللہ کے ہے تم جدھر منہ کرو گے وجہ اللہ سامنے ہوگا اوئے ہوئے 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 او بھائی اللہ نہیں وجہ اللہ اور قرآن دی آیتیں تے سبحان اللہ پڑھ دی ہے کہ نہیں پڑھ دی تو آنی زندگی ہوئے پیرو غور فرماؤ اور چلو میں نے دسو اللہ کی تھے آخری گل کریے اللہ کتے کی تھے ادھر اللہ ہے ادھر بھی میرے لئے پاسے دیکھنا نحنو حبل الورید بھائی انہوں نے قرآن دی آیت پڑھی جے میں مولوی دی چلاکی دکھن لگا جے میں نے اشارہ کیا آپ سب نے کہا کہ اللہ اشارہ کے قریب ہے پیرو روایت نہیں قرآن کی آیت اللہ قرآن میں کہتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید اللہ کہتا میں نہیں ہم تمہاری اشارہ کے قریب ہے ہم کون ہے اس لیے امام نے کہا
نہیں غور فرماؤ، آسان کرنا مشکل گل تو میں کرتا ہی نہیں، کرا گا قرآن دی روح دے مطابق۔ چلو جی، اللہ ہر جگہ ہے، ہر سمت میں اللہ ہے، پکی گل جی۔ ایک دفعہ پھر دسو اللہ ہر پاسے ہے نا، تو آڈے کول کعبہ کیڑے پاسے؟ ادھر ہے جی۔ تو جی 5 نمازاں جی مکن لگی جی گل، 5 نمازاں جی کعبہ جی اہلے پاسے۔ ایک کام کرنے ہیں، 2 نمازاں ادھر والے پاسے منہ کر کے پڑھ لینے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر۔ کیوں بھائی ہوگی؟ ایڈی باقی 3 پاسے ہوئے گی؟ کیوں؟ ایتھے اللہ نہیں، ایتھے اللہ نہیں، اوتھے اللہ نہیں، کہہ کے پھنس گئے ہو کہ ہر جگہ اللہ ہے، تو نماز میرے ہاستے پڑھی جائے اللہ ہاستے پڑھی جائے؟ تو جب اللہ کے لیے پڑھی، ادھر بھی اللہ ہے، ادھر بھی اللہ ہے، ادھر بھی ہے، تو ایتھے کیوں ہوندی ہے؟ بیت اللہ اللہ دا گھر ہے، کعبہ ہے۔ میں جملہ کہنے لگا تو تساں ویکھنا ہے کسی دا ہے صاحب ہاتھ تھلے تے نہیں رہ گیا اور اسی جملے تے راضی رہنا۔ ہن میں پڑھدے ہوئے تقریباً 50 منٹ ہون لگے نہیں، 40 ٹپ گئے نہیں، ہن میں 50 دی کیٹیگری جا گیا جے۔ آپ سارے کہیں گے نہ ادھر ہوتی ہے بات جعفری، نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے، صرف ادھر ہوتی ہے۔ کیوں کہ نماز اپنی تکمیل کے لیے کعبے کی محتاج ہے، کعبہ قبلہ ہونے کے لیے علی کعبہ ہے۔ اگر تیری نمازوں میں کعبہ نہ ہے تو نماز نہیں ہوتی، جب تک علی نہ ہے پھر بھی نہیں ہوتی ہے۔ صلوات علی محمد اب آپ کے سامنے جناب ذاکر اہل بیت ابرار حسین شاہ نقوی صاحب خطاب فرمائیں۔